الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام کی تو کیا ہی بات ہے، اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری لائف کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مزید ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں بہت ہی پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے جو بعض سیگمنٹ ہے، کچھ سیگمنٹ ایسے ہیں جس میں یہ بچے بھی شرکت کرتے ہیں، اور ان بچوں کے ذریعے بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا یہ بولوا رہا ہے، مدینے والا یہ بولوا رہا ہے، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا
سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا تیرے زارا سے ہو کر آیا رنگا گئے تیرے زارا سے ہو کر آیا رنگا گئے مدینے سے بولا رنگا گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک عباس بھائی آپ کی آواز میں اور مزید برکتیں عطا فرمائیں. آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. مرشد کے ساتھ میٹھے مدینے کا سفر عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. جس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں، آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ایمان لے کر آئے تھے، ہم آپ کے ایمان لانے کا واقعہ سنیں گے. یعنی وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے تھے. پیارے بچوں، آپ نے جنگ کا نام تو سنا ہوگا، جنگ بدر. مسلمانوں کی یہ ایک جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے اس پر کامیابی بھی عطا فرمائی تھی. یعنی یہ اسلام کی پہلی جنگ کہلاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جو کفار تھے وہ بہت ستایا کرتے تھے، بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوئی اور جنگ کا نام کیا تھا بچوں؟ جنگ بدر. اچھا، جب وہ جنگ ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، تو اس جنگ میں کچھ کافر ایسے تھے جو قید کر لیے گئے تھے. جنگ ختم ہو گئی تھی اور ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اچھا، آپ کو یہ باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہے اور نوٹ بھی کرنی ہے اپنے ذہن کے اندر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ان باتوں کو ہو سکے تو لکھ لیں، اور اگر لکھ نہ سکیں تو توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے ایمان میں مزید انشاءاللہ ایک نور پیدا ہوگا کہ یہ باتیں ہی پیارے آقا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں ہیں. پیارے بچوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور یہ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور یہ کفار کی طرف تھے. ہاں، یعنی جب جنگ ہوئی تو یہ بھی کیا ہو گئے، پھر قیدی بن گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. جو قیدی بنا لیے گئے، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ تو پیارے بچوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی ہاں پیارے بچوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو قیدی بنا لیے گئے، ہم ان سے کچھ فدیہ لے لیتے ہیں. فدیہ سمجھتے ہیں؟ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ بچوں کہتے ہیں یعنی کچھ مال لے لیتے ہیں. تو ہم ان سے کچھ مال لے لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا، اور پھر فیصلہ بھی ایسے ہی ہوا کہ جن کے پاس کچھ مال تھا انہوں نے مال دیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. لیکن پیارے بچوں، جن کے پاس مال نہیں تھا لیکن وہ لکھنا جانتے تھے، تو پھر ان سے یہ طے ہوا کہ وہ انصار صحابہ جو تھے، جنہوں نے مدینہ پاک میں جو رہا کرتے تھے اور مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی، جنہوں نے جو صحابہ کرام تھے،
تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں، تو تم ایک کام کرو کہ تمہیں لکھنا آتا ہے، تو تم ان کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور تم پھر کیا ہو، آزاد ہو۔ تو یوں کچھ لوگوں نے پیسے دیے اور وہ آزاد ہو گئے، اور جن کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور لکھنا بھی نہیں آتا تھا ان کو ویسے چھوڑ دیا گیا، اور جن کو لکھنا آتا تھا پیسے نہیں تھے تو ان سے کیا کیا گیا، کچھ بچوں کو لکھنا سکھایا گیا اور پھر ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے بچوں، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، کیونکہ وہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، یہ چچا تھے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ بہت زیادہ مالدار تھے، اور یہ اپنے قبیلے کے، اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ بھی کچھ مال دے دو اور آپ بھی آزاد ہو جاؤ گے، اور اپنے بھتیجوں کی آزادی کے لیے مال دو، اور ساتھ میں عتبہ بن عمر اس کی بھی آزادی کے لیے کیا کرو، تم مال دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ لیکن پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس جنگ میں آنے سے پہلے ان کی جو زوجہ تھیں، ان کی جو وائف تھی ام الفضل، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنگ میں آ رہے تھے تو تم نے ان کو کچھ مال دیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں تو میرے اس مال میں سے اتنا حصہ میرے بیٹوں کو دے دینا۔ یعنی ان کے پاس مال موجود تھا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس چیز کا علم بھی عطا فرما دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات جان لی ہے کہ میرے پاس تو کیا ہے، مال موجود ہے، تو پیارے بچے انہوں نے ایک بات کہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پہلے وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو مال والی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو جو مال دیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ اگر میں مر جاؤں جنگ کے اندر تو میرا اس مال میں سے اتنا حصہ میرے بچوں کو دے دینا، یہ بات میں جانتا ہوں اور میری بیوی جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غیب کی خبر بھی دے دی کہ جو خبر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا فدیہ بھی دیا، یعنی اپنا مال بھی دیا آزادی کے لیے، اپنے بھتیجوں کی طرف سے بھی مال دیا، اور جو عتبہ بن عمر تھا اس کی طرف سے بھی مال دیا۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے 2 بھتیجوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب۔ تو اس واقعے کے اندر ہمیں ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو خاص علم بھی عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ بچوں کو ادب سکھانا، بچوں کو مینرز سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب موقع ملے بچوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے،
اور انہیں اچھی اچھی باتیں بھی سکھانی چاہیے، مگر پیار محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سکھانی اور بتانی چاہیے۔ ہر وقت غصے سے کوئی بات سمجھانا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ آئیے ایک صحابی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، ایک دن دسترخوان پر اپنے آگے سے کھانے کے بجائے پورے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک طریقے کو فالو کریں اور بچوں کے ساتھ اچھا انداز اختیار کریں اور اچھے انداز سے بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے اذان بھائی نے آج بھی ہمیں ایک بہت ہی پیاری بات سکھائی ہے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کو بھی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ بچوں کو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سکھانی چاہیے، نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے امی ابو ناراض ہوں یا امی ابو کو غصہ آئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج بھی بہت پیاری پیاری باتیں اذان بھائی سنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ مینرز بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چھینک آنے کے وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چھینک آتی ہے انسان کو، اور اب وہ بھی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بعض بچے بہت ہی لمبی چھینک مارتے ہیں، اچھا ان کو آتی لمبی نہیں ہے لیکن وہ بہت لمبی کر دیتے ہیں، ہے نا، یعنی وہ زور آواز نکال کے چھینکتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بعض لوگ کسی کو تنگ کرنے کے لیے زور آواز سے چھینکتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اور ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اور کیا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ آج ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلی بات تو یہ کہ جب بھی چھینک آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اگر آپ نے الحمدللہ بھی کہہ لیا تو بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید ملیں گی۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھنا چاہیے بچوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، آپ بھی نوٹ کریں اور دہراتے جائیں۔ جو باتیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو آپ بھی اس کا جواب دیجئے کہ جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کسی اور کو چھینک آئی، جیسا کہ اذان بھی ہمارے ساتھ ہیں، اب ان کو اگر چھینک آئی اور ہم نے ان کی چھینک سنی تو ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، جب کوئی چھینکے اور ہم اس کی چھینک سنیں تو ہمیں اس کو یہ دعا دینی چاہیے، یرحمک اللہ۔ بچوں اس کا مطلب ہے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ جس نے جو چھینکا اس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور آپ نے کیا دی؟ اس کو دعا دی، یرحمک اللہ۔ کیا دعا دینی چاہیے ہمیں؟ یرحمک اللہ۔ اچھا یہ پڑھنا، یعنی کسی نے چھینکا، اس نے کہا الحمدللہ، اور ہمیں اس کی آواز آئی
تو ہمیں جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چھینک آئی تو کیا پڑھا ہم نے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ہم نے سنا اگر تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اچھا پیارے بچوں، اب جس کو چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا، اب جب اس کو دعا ملی یرحمک اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ کیا کہنا چاہیے بچوں؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ چلیں میں آپ کچھ باتیں اور بھی ہم سنتے ہیں کہ جب چھینک آئے تو زور سے آواز نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ آواز کو ہلکا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چھینک آئے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ منہ پر لے آتے ہیں اور پھر زور سے چھینکتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چھینک آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں اور منہ کو جھکا لیں اور سر کو جھکا لیں۔ اچھا بچوں، اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیں چھینک کی آواز یہ پسند نہیں ہے، دیکھیں چھینک کی آواز یہ پسند نہیں ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں یعنی چھینک کے وقت اور ڈکار کے وقت آواز بلند کی جائے۔ تو آواز بلند کرنا یہ شیطان کو پسند ہے، اس ٹائم اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اچھا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے چھینکنا شیطان کو پسند ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہمیں تو رحمان کو خوش کرنا ہے۔ ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہمیں تو ہمیں اللہ پاک کو خوش کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ پیارے بچوں، کچھ باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں اور ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک جملہ ایک جواب، اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا کیا ہے، یہاں جو بچے موجود ہیں ان کو بھی ہمیں بتانا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ کے اندر جو باتیں ہمیں سکھائیں گے وہ یہ پیارے پیارے بچے ہمیں سکھائیں گے، لیکن ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگوں کو دیکھیں، یلو کلر کا یہ ایک بورڈ ہے جس میں کچھ الفاظ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ دیکھیں ابھی الگ الگ ہیں، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کی، یہاں لکھا ہوا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہاں ہیں۔ تو کرنا آپ لوگوں کو یہ ہے بچوں کہ ہم آپ میں سے کچھ بچوں کو بلائیں گے اور وہ یہاں آ کر یہ جو آپ کو دو ریڈ لائنز نظر آ رہی ہوں گی، لکڑی ہیں یہ، اس کے درمیان میں آپ کو ان الفاظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ، اور یہاں سیدھے ہاتھ سے ہم کسی کو بلاتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ میں سے ہم جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا ہم ان کو بلاتے ہیں۔ جی آ جائیں، چل۔ پیارے بچوں، ہمارے ساتھ ہیں حامد رضا بھائی، اور دیکھتے ہیں کہ حامد رضا بھائی کیا جملہ بنا رہے ہیں اور جملہ مکمل کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ جملہ مکمل کر لیا ہے۔ جی حامد رضا بھائی، جملہ مکمل ہو گیا ہے؟ مائک پہ بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ ماشاءاللہ، حامد بھائی نے جملہ درست بنا لیا ہے اور یوں ٹیم اے کو ایک نمبر مل گیا ہے۔ آئیے تشریف رکھیے حامد رضا بھائی۔ اب یہاں سے کون آئے گا؟ جی چلیں آپ آ جائیں۔ اب ٹیم بی سے عبداللہ ہیں ہمارے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کیا جملہ تلاش کر رہے ہیں، کیا الفاظوں کو جوڑ کر کیا جملہ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، سچ بولنا بھی سنت ہے۔ جملہ بنا لیا آپ نے؟ چلیں مائک پہ بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے. یہ جملہ کہاں بنایا ہے آپ نے؟ بتائیں کہاں لکھا ہوا یہ؟ عبداللہ بھائی اشارہ کریں، پاس آ کے اشارہ کریں ایک ایک لفظ پر. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے. جملہ تو عبداللہ بھائی نے درست بنا لیا ہے، لیکن ایک غلطی ہو گئی ہے عبداللہ بھائی سے. عبداللہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ یہ جملہ بنانا ہے اس دو لائنوں کے درمیان، جو دو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن آپ کا جملہ درست ہے تو آپ کو ہم نمبر دے دیتے ہیں ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں کیا جملہ بنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی تو ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے اس پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنی ہیں اور آپ کی سنتیں بھی ہم نے سیکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا